بھارت میں اس وقت وقف امینڈمنٹ بل بہت خبروں کا چرچا بنا ہوا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے کیونکہ وقف بورڈ کی اچھی خاصی زمین جو ہے وہ موجود ہے، اس میں سے کچھ کا ریکارڈ ہے، کچھ کا ریکارڈ نہیں، اور بھارت کی مسلمان کمیونٹی میں اس پہ بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ مگر اس بات چیت کو گرمایا جب کنٹروورشل اسلامک کلیرک ذاکر نائک نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ اپنے آفیشیل سوشل میڈیا چینل پہ ریلیز کیا، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ سن کے یہ لگتا ہے کہ جیسے ذاکر نائک ایک اپنی الگ سے اسلامک سٹیٹ ود ان بھارتی سٹیٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ذاکر نائک کا، اویسی جی کا اور کچھ دوسرے مولانا صاحبان کا کچھ آپ تک نیریٹو پہنچاؤں، میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد دلاؤں، آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کنٹریبیوٹ بھی کیجئے۔ اب میں آتا ہوں سیدھا ذاکر نائک کے اس لمبے چوڑے ویڈیو کلپ کی طرف جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بھارت کی مسلمان کمیونٹی کو کہا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اٹھ کھڑے ہونا بھارت سرکار کے خلاف، جو خاص طور پر وقف امینڈمنٹ بل ہے اس کے کانٹیکس میں۔ میں ان کے لمبے چوڑے ویڈیو میں سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور پھر میں اپنی بات چیت کو آگے لے کے چلوں گا۔ I would like to make an important announcement. This is especially for all our dear brothers and sisters in Islam in India. This is regarding a new bill that was tabled in the Indian Parliament by the BJP government, by the Modi government, to amend the Waqf bill. They tabled a couple of weeks back in the Parliament an amendment to the Waqf bill 2024. And what this BJP government is trying to do, along with its coalition, the NDA government, is they're trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. And many of you may not be aware that the Muslim Waqf board is the third largest body which has the maximum land in the whole of India. The first two are government bodies, that is the defense, and the second is the Indian Railways. And the third is the Muslim Waqf board, which has 9.4 lakh acres of land, which is approximately 41 billion square feet of land. That is more than 3,800 square kilometers. It's the size of a small country. So the Muslim Waqf Board of India has the third largest bank. It is the body which has the third largest bank of land. And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property, it is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is Waqf, means an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, Waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. And the Indian constitution has safeguarded the Waqf property. تو ذاکر نائک نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی ہے جو 3,800 اسکوائر کلومیٹر، انہوں نے کہا اس سے ایک چھوٹا دیش بن جاتا ہے، بھارت میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب مسلمانوں کی پراپرٹیز ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کپل آف سینچری سے لے کے ریسنٹ ڈیکیڈز تک یہ ساری پراپرٹیز ڈونیٹ کی ہیں وقف بورڈ کو۔ اب ان کی بات میں کتنا وزن ہے؟ وہ جو راجے مہاراجے آئے تھے بھارت میں، بھارت کو لوٹا، جنہوں نے بھارت کی زمین پہ قبضہ کیا، اب وہی زمین اگر وہ وقف بورڈ کو دے رہے ہیں تو اب یہ جو وقف بورڈ کی کمیٹی بنی ہے جس پہ امینڈمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرے گی، اور ان کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ وہ
زمین کو چھین کے یہ جو مسلمانوں کی مسجدوں کی اور مدرسوں کی زمین چھین کے دینا چاہ رہے ہیں ہندوؤں کو یا بھارت کی سرکار کو، دیکھیے ہمیں جو اطلاعات ملتی ہیں، بھارت دنیا کا غالباً وہ دیش ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ماسکس ہیں۔ اب یہ ڈیفرنٹ نمبرز ہمیں بتائے جاتے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق جو بھارت سے ہی نمبر ہمیں بتائے جاتے ہیں 6 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ شاید اتنی مسجدیں کسی بھی مسلمان دیش میں نہیں ہوں گی، پاکستان میں بھی نہیں ہے، اس سے بہت کم ہے۔ اور خود ذاکر نائک نے اپنے ویڈیو میں آگے چل کے یہ بولا تھا کہ جی لاکھوں ہماری مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں۔ اب اگر وہ لاکھوں مسجدیں ہیں اور مدرسے ہیں اور وہ تو نہیں چھینے جا رہے، جو ایشوز ہیں، جو پراپرٹیز جو ان مسجدوں مدرسوں کے آس پاس کی بے تحاشا زمین پڑی ہوئی ہے، اس زمین کا کیا استعمال ہو رہا ہے، وہ اب یہ جو امینڈمنٹ بل کرنے والا بورڈ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ریجیکٹ وقف امینڈمنٹ بل، اس نام سے انہوں نے اس ویڈیو کو ریلیز کیا ہے۔ اب جس دعوے سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بھارت کی ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دیش کے برابر ہمارے پاس زمین ہے۔ تو اس کی لیجیٹیمیسی کتنی ہے، کیا ہے؟ اب چونکہ بھارت نے اب تک، جب سے یہ نیا بھارت 1947 سے اب تک سامنے آیا ہے، کیونکہ بھارت کے بھی کئی رخ رہے، ہزاروں سال کی یہ دھرتی کئی شیپس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو نیا بھارت 47 کے بعد جب اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، تو اس بھارت میں اتنی لینینسی رہی ہے کہ مندروں کے اوپر تو سرکار کا مکمل کنٹرول رہا، مگر مسجدوں اور ان کے آس پاس کی زمینوں کے حوالے سے کبھی بھی سرکار نے توجہ نہیں دی۔ اسی لیے ذاکر نائک جو بھارت میں کئی ٹیررسٹ چارجز پہ وہ ہیں اور ان کی کنوکشن بھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ بھارت میں نہیں رہتے، بھارت سے باہر رہتے ہیں، وہ جانے بھارت کی سرکار کے قوانین جانے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن مسٹر ذاکر نائک کی باتیں جب ہم ادر دین دس ماضی میں جب سنتے تھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ وہ ٹیررزم کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی سپورٹ بھی کرتے تھے، اور اسلام کا جو ایک ورژن پیش ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں وہ بھی بڑا ہی میڈیول قسم کا ہے، اور وہ آج کے عرب جو لیڈرز ہیں وہ کبھی بھی ذاکر نائک کے اس اسلام کو نہیں مانیں گے۔ آفٹر آل اسلام عربوں کا اسلام ہے، دے نو بیٹر دین اینی ساؤتھ ایشین مسلم کلیرک۔ بہرحال اس پہ اس وقت بہت چرچا چل رہی ہے، اور پھر اویسی جی تو پولیٹیشین ہے، اویسی جی اب پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ تو انہوں نے تو کبھی بھی مسلم کارڈ کو پلے کرنے میں اپنی جو ہے سستی نہیں دکھانی ہوتی، تو انہوں نے اس کو پولیٹیسائز بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ سن لیجئے۔ اس قانون میں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ لمیٹیشن کا جو قانون ہے آپ وقف پراپرٹی سے نکال دے رہے ہیں۔ ہندو انڈومنٹ میں لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتا، وقف میں کیوں اپلائی ہو رہا ہے؟ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں اور این جی ٹی ہو یا ریلویز کلیمنٹ ٹریبیونل، ایسے 14 ٹریبیونلز ہے جہاں پر ان کے فیصلے کو فائنل مانا جاتا ہے، اور بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے کہ ٹرائبونل کے ڈیسیشن کے بعد کورٹس کو نہیں جا سکتے، آپ ریویژن پٹیشن ڈالتے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ اس قانون میں آپ وقف با یوزر ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اویسی جی نے ایز یوزول اسلامک پولیٹیکل کارڈ کھیلا، انہوں نے چرچا کیا ہندو انڈومنٹ جو اتھارٹی ہے، جو بورڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی پوری اس بورڈ کی اتھارٹی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا، تو مسلم وقف بورڈ کو کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے۔ خیر یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ پولیٹیشنز ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو ان کے جھوٹ کو صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا پولیٹیکل کارڈ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن
جو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کینیڈا میں خاص طور پر یہ جو ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے اس میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ اس کو لیگلائز کرنا چاہ رہی ہے, لیجیٹیمائز کرنا چاہ رہی ہے. زمینوں کا یہ جو سلسلہ ہے, کیونکہ جیسا میں نے کہا جو ہم سمجھتے ہیں ہندو مندروں پہ تو سرکار کا پورا کنٹرول ہے, مگر یہ جو مسلم وقف بورڈ ہے اس میں کافی بھارت کی خبروں کے مطابق کافی گھپلے ہوتے رہتے ہیں, کافی ایشوز رہتے ہیں. اگر ان کو ریگولرائز کیا جا سکے تو بہت بڑھیا ہے. آپ نے بات چیت سنی ان کی, ذاکر نائک کی, اویسی صاحب کی. بھارت میں ایسی مسلمان لیڈرشپ بھی ہے جو ان دونوں سے ڈس ایگری ہیں. اب میں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ دونوں کے ایک ہی سمے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سنیے ان کی بات اور پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. سرکار نے جو بل پیش کیا تھا وقف امینڈمنٹ بل, اس پر بات چیت کی گئی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیاں پروپیگنڈا کر رہی ہیں سرکار کے خلاف کہ مسلمانوں کی مسجدیں چھن جائیں گی, قبرستان چھن جائیں گے, فلاح ہو جائے گا, ہندو مسجدوں کے متولی بن جائیں گے, اس شک کو, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی. ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں. سرکار کی منشا پر کسی طرح کا کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. سچر کمیٹی نے خود سفارش کی تھی کہ وقف جو ہے اس پر امینڈمنٹ کچھ کیے جائیں, اس میں کچھ سنشودھن کیے جائیں, وہ ہو گئے ہیں. سرکار کی منشا پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. غریب غربا آدمی کو جو مسلمان ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے. تو آپ نے بات چیت سنی دو مسلم لیڈرز کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت میں پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اس وقف امینڈمنٹ بل کے بعد مسلمانوں سے مسجدیں چھن جائیں گی, مدرسے چھن جائیں گے, انہوں نے کہا اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے, یہ سراسر پروپیگنڈا ہے. ان دونوں لیڈرز نے جو عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو پالیٹکس نہیں کرتے, یا جنہوں نے ذاکر نائک کی طرح باہر کی دنیا میں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے فنڈز قائم نہیں کیے ہوئے, اور جو اسلام کا ایک بہت ہی جو ہے میڈیول ماڈل پیش کرتے ہیں, یہ لوگ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آنے والے دنوں میں بہت سارے مسلم لیڈر سے اسکائپ پہ, زوم پہ انٹرویو بھی کروں گا, اور ان کی رائے بھی اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کو کس طرح لوگ, اور خاص طور پر پولیٹیکل لیڈر, ٹوسٹ کر کے اپنے اپنے انداز میں آگے پیش کرتے ہیں اور پرووک اور انسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کے 210 ملین پلس مسلمانوں کو, اور ان کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم نے آخر میں ان دو مسلم لیڈرز کی بات چیت سنی, وہ ان کو صحیح راستہ بھی دکھا رہے ہیں, اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو بہتر طور پر اینالائز کر کے آپ کے سامنے پیش کریں. آج کی بات چیت دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنیہ واد. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.